بلوچستان میں امن دشمنوں کا ایک اور وار۔ پنجگور میں قلعظم BLA کے دہشت گردوں نے 7 نہتے بے گناہ مزدوروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ مزدور خدا بادان کے علاقے میں گھر کی تعمیر پر مزدوری کر رہے تھے۔ قتل کا مقدمہ تھانہ CTD پنجگور میں نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی پنجگور واقعے کی مذمت، مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی مزدوروں کے قتل پر اظہار افسوس، کہا بے گناہ مزدوروں پر فائرنگ کرنے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کا کہنا تھا دہشت گرد کب تک بلوں میں چھپیں گے، چن چن کر بے گناہ پاکستانیوں کے قتل کا حساب لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی و تعزیت۔ اسرائیل کا لبنان پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری۔ تازہ حملوں میں ڈاکٹر اور نرسز سمیت 33 لبنانی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایران میں سپریم لیڈر کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ خامنہئی محفوظ مقام پر منتقل۔ بیان میں کہا صہیونیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خطے کی تمام مزاحمتی قوتیں حزب اللہ کے ساتھ ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ حزب اللہ نے سینئر رہنما نعیم قاسم کو عبوری سربراہ مقرر کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ہاشم صفی الدین کو حزب اللہ کا سربراہ منتخب کیے جانے کا قوی امکان ہے۔ آج ملک بھر میں دھرنے دیں گے۔ IPPs اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف احتجاج کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا عوامی ریفرینڈم کرانے کا اعلان، کہا حکومت نے عوام کے ساتھ وعدہ خلافی کی، تمام سیاسی جماعتوں کو مہنگی بجلی پر آواز اٹھانا چاہیے۔ حکومت توانائی کے شعبے کی ترقی پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کو ماضی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا۔ ہماری حکومت نے CPEC کے تحت توانائی کے منصوبے شروع کیے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ خیبر پختونخوا بدامنی کی نظر ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ کو خیبر پختونخوا کے امن سے کوئی سروکار نہیں۔ غفلت کے باعث سوات میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید، کہا صوبائی حکومت کرپشن کے نعرے پر چل رہی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں۔ آج جو لوگ سڑکوں پر ہیں انہیں ہم نے پرامن پاکستان دیا تھا۔ اور محمد یوسف قومی کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی، کہا قومی ٹیم کی خدمت کرنا بہت بڑا اعزاز رہا ہے۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔